اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. ہماری گفتگو فقہی مسائل کے بارے میں ہو رہی ہے اور آج ہم بتا دیں گے نجاسات میں سے آخری چیز جو کہ نجس ہے وہ ہے نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ. یعنی نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ بھی نجس ہے. یہ نجاست میں شمار کیا گیا ہے. نجاست 10 تھے، 10 میں سے آخری کیا ہے؟ نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ ہے. ایک، نجاست کھانے والے اون کا پسینہ. نجاست کھانے والے اون کا پسینہ جسے انسانی نجاست کھانے کی عادت ہو نجس ہے. یعنی انسانی نجاست کھانے کی عادت ہونے والی اون کا پسینہ بھی نجس ہے. جو کہ انسانی نجاست کھانے کا عادت ہو اس کا پسینہ کیا ہے؟ اس اون کا پسینہ نجس ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا ہے جو شخص فعل حرام سے جنب ہوا ہو اس کا پسینہ پاک ہے. یعنی جو شخص فعل حرام سے مجنب ہوا ہے اس کا پسینہ کیا ہے؟ پاک ہے. لیکن احتیاط مستحب کی بنا پر اس کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ پسینہ تو پاک ہے لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس پسینے کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے. یعنی اس کے جو کپڑے ہیں اس کپڑے کو چینج کر کے نیو کپڑا پہنے. جس میں پسینہ لگی ہے اس کے ساتھ نماز نہ پڑھے بلکہ اور ایک کپڑا پہن کے نیو کپڑا پہن لے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لے. اور حالت حیض میں بیوی سے جمع کرنا جبکہ اس حالت کا علم ہو حرام سے جنب ہونے کا حکم رکھتا ہے. یعنی حالت حیض میں اگر وہ اپنی بیوی سے جمع کر لے، ہم بستری کرے، جبکہ اس حالت کا علم ہو حرام سے جنب ہونے کا حکم رکھتا ہے. تیسرا مسئلہ، اگر حرام سے جنب ہونے والا غسل کے بجائے تیمم کرے. یعنی فعل حرام سے وہ مجنب ہوا ہے اور وہ غسل کے بدلے میں غسل کے بجائے تیمم کرے اور تیمم کے بعد اسے پسینہ آ جائے تو اس پسینے کا حکم وہی ہے جو تیمم سے قبل والے پسینے کا تھا. یعنی وہ مجنب ہوا ہے فعل حرام سے اور وہ اس فعل حرام سے مجنب ہونے کے بعد یا پانی میسر نہیں یا وقت کی کمی ہے یا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی ایشو آ جائے، اس نے تیمم غسل نہیں کی بلکہ اس نے تیمم کی. غسل کے بدلے میں اس نے تیمم کی اور اس کے بعد اس کو پسینہ آیا. پسینہ آنے کے بعد اس پسینے کا کیا حکم ہے؟ تو اس پسینے کا حکم وہی ہے جو تیمم سے قبل والے پسینے کا ہے. یعنی وہ نجس ہے. چوتھا مسئلہ، اگر کوئی شخص حرام سے مجنب ہو جائے، مجنب ہو جائے اور پھر اس عورت سے جمع کرے جو اس کے لیے حلال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے اس نے فعل حرام سے وہ مجنب ہوا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے جو اس کے لیے حلال ہے اس کے ساتھ وہ جمع کر لے تو اس کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس پسینے کے ساتھ نماز نہ پڑھے. یعنی احتیاط مستحب یہ ہے اس پسینے کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھے اور اگر پہلے اس عورت سے جمع کرے جو حلال ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے اس عورت سے جمع کرے جو اس کے لیے حلال ہو. پہلے اس عورت سے جمع کرے جو اس کے لیے حلال ہو. یعنی اس کے نتیجے وہ کیا ہوا؟ مجنب ہونے کے بعد میں حرام کا مرتکب ہو اور اس کے بعد وہ حرام کا مرتکب ہو تو اس کا پسینہ حرام سے جنب ہونے والے کے پسینے کا حکم نہیں رکھتا. یہ مسئلہ سمجھے. پہلی بات یہ تھا کہ اگر وہ پہلے حرام سے مجنب ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے حلال اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنے کی صورت میں جو پسینہ آئے وہ حرام کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی وہ پسینہ نجس ہے. احتیاط مستحب یہ کہ اس پسینے کے ساتھ نماز نہ پڑھے. یہ احتیاط مستحب ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے اسی میں
दूसरा शिक ये है कि अगर वो पहले अपने बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ले, अपने बीवी के साथ जुमा कर ले, मुजनिब होने के बाद वो हराम फेल में मुर्तकिब हो, हराम फेल में मुर्तकिब होने की सूरत में उस पसीने का, यानी जो उसके बाद उसको पसीना आ जाए, उसका पसीना हराम से जुनूब होने वाले पसीने का हुक्म नहीं रखता। यानी हराम से मुजनिब होने का पसीने का हुक्म नहीं रखता। ये थे जी आज के हमारे फिक़ही मसले। बस दुआ करते हैं पाक परवरदिगार हमें इन मसाइल को सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि हमारे मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।